حکومت نے جب سے رواں مالی سال میں گروتھ کے 3.9% ہونے کا امکان ظاہر کیا تھا تو حزب اختلاف کی صفوں میں گویا بھونچال سا آ گیا تھا۔ بالخصوص اس پر مسلم لیگ نون نے سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا اور 3.9% گروتھ کو شماریات کی ہیرا پھیری قرار دیا۔ حزب اختلاف کی جانب سے اس قسم کے رد عمل کو سیاسی معاملات کی حد تک تو مانا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن والوں کا کام ہی مخالفت کرنا ہوتا ہے، لیکن بعض ملکی معاشی معاملات میں حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا اور صحیح کو غلط ثابت کرنا ملک اور عوام کے ساتھ تو زیادتی کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ جس وقت عالمی اداروں نے 1.50% اور 2% GDP کی پیش گوئی کی تھی، اس وقت تو حزب اختلاف نے آسمان سر پر نہیں اٹھایا اور اس خبر پر تو بغلیں بجائی نہیں گئیں اور میڈیا میں آ کر یہ کہا گیا کہ اب مہنگائی اس قدر بڑھے گی کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ میں سمجھتی ہوں کہ PDM کی تحریک کا شہرازہ بکھر چکا ہے۔ متواتر ناکامیوں کے بعد اپوزیشن اب کبھی جہانگیر ترین گروپ پر اور کبھی عدالتوں سے حکومت گرانے کی توقعات باندھ لیتی ہیں۔ عالمی اداروں کی پیش گوئی کے باوجود اسٹیٹ بینک نے 3% گروتھ کی پیش گوئی کی تھی۔ جب نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے 3.9% کا اعلان کیا تو کہا گیا کہ یہ اعداد و شمار کا گھپلہ ہے، جبکہ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ موجودہ وزیر خزانہ شوکت طرین نے اپوزیشن کو یاد دلایا کہ جب وہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے تجویز کیا تھا کہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کو وزارت خزانہ کے ماتحت ہونے کی بجائے پلاننگ ڈویژن کے ماتحت ہونا چاہیے۔ اس پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ایسا کرنے سے گریز کیا۔ یہ کام PTI کی حکومت آنے کے بعد ہوا اور اس وقت نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی پلاننگ ڈویژن کے تحت آزاد ادارہ ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام اعداد و شمار ناقابل تردید شواہد کے ساتھ سامنے آئے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس تحریر کے وقت معیشت کا حجم $263 ارب سے بڑھ کر $298 ارب ہو گیا ہے۔ اس سال فی کس آمدنی کا تخمینہ $2,40,000 لگایا گیا ہے، جو کہ پچھلے سال کی نسبت 14.6% زیادہ ہے۔ اس وقت ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر $23 ارب کی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ دوسری جانب بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے اس سال ریکارڈ توڑ ترسیلیں زر کی ہیں اور رواں سال کے 10 مہینوں میں $24 ارب سے زیادہ حکومت کو مل چکے ہیں۔ یہ بیرون ملک موجود پاکستانیوں کی جانب سے ہمارے لیے اس سال کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اس مالی سال میں اب تک ملکی ریٹیل اور ہول سیل سیکٹر میں 8.37 کا اضافہ ہوا۔ ریٹیل اور ہول سیل سیکٹر ملکی GDP میں تقریباً 19% بنتا ہے۔ مختلف سیکٹرز میں گروتھ ریکارڈ کے مطابق زراعت میں 2.7%، انڈسٹریز میں 3.97% اور سروسز کے شعبے میں 4.43% گروتھ ہوئی۔ گندم، چاول، چنا اور مکئی جیسی اہم اجناس میں 4.65% اضافہ ہوا۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں اس مالی سال کے 10 مہینوں میں تقریباً 9% اضافہ ہوا، جو کہ 2011 میں پچھلے سال 10 سال کے بعد سب سے بڑا اضافہ ہے۔ اسٹاک مارکیٹ لمیٹڈ کمپنیز کے منافع میں اس سال جنوری سے مارچ تک پچھلے سال کے مقابلے میں 33% اضافہ ہوا۔ اس سال کے 10 مہینوں میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں 9% اضافہ ہوا، جبکہ 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ نون کی حکومت میں ایکسپورٹ کی مد میں $1 کا اضافہ بھی نہیں ہوا تھا۔ آپٹوما کے مطابق پچھلے 10 سالوں میں ٹیکسٹائل زوال پذیر ہو رہی تھی اور نہ ہی اس شعبے میں کسی قسم کی انویسٹمنٹ ہوئی اور انرجی گیس کے مسائل PTI کی حکومت نے حل کیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مالی سال میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ $16 ارب کی ریکارڈ سطح پر پہنچنے کا امکان ہے۔ کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ GDP گروتھ 3.94% کی بجائے یہ 4.5% تک ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آٹو، سیمنٹ، سٹیل کو
دیکھیں اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو پا رہی، اور جس طرح مینوفیکچرنگ سیکٹر گرو کر رہا ہے، جس طرح معاشیت پرفارم کر رہی ہے، جس طرح روپیہ اسٹرانگ ہو رہا ہے، جس طرح ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، امید ہے کہ یہ گروتھ مزید آگے جائے گی۔ صرف 3 سال پہلے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ $20 ارب تھا، لیکن حکومت نے کچھ ضروری اور سخت اقدامات کیے۔ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا، جس کے نتیجے میں مہنگائی تو بڑھی، لیکن ان فوری اور ضروری اقدامات کے نتیجے میں بے مثال کامیابی حاصل ہوئی، اور اب یہ کرنٹ اکاؤنٹ $800 ملین سرپلس میں ہے، جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک رپورٹ کے مطابق FBR کی شوگر انڈسٹری سے وصول کیے جانے والا جنرل سیلز ٹیکس کے اعداد و شمار چشم کشا اور مافیا کو بے نقاب کرنے اور ان کی کرپشن کی داستان عام کرنے کے لیے کافی ہیں۔ موجودہ حکومت کی جانب سے شوگر ملز ڈیلرز کی سیلز ٹیکس میں رجسٹریشن کیے جانے سے رواں سال چینی کی بے نامی لین دین میں کمی کے باعث چینی پر سیلز ٹیکس کی وصولی میں اضافہ ہوا ہے۔ FBR کے رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ کے اعداد و شمار کے مطابق چینی کی مقامی فروخت سے 29 ارب 66 کروڑ 10 لاکھ روپے کے جنرل سیلز ٹیکس کی وصولی ہوئی، جو گزشتہ مالی سال میں اتنی مدت کے دوران وصول کیے جانے والے 16 ارب 49 کروڑ روپے کے جنرل سیلز ٹیکس کے مقابلے میں 79.9% زیادہ ہیں، اور کل ٹیکس وصولی کا 5.7% ہے۔ یہ واضح ثبوت ہے کہ شوگر ڈیلرز کی سیلز ٹیکس رجسٹریشن سے چینی کی مقامی فروخت پر جنرل سیلز ٹیکس کی وصولی میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک اور زبردست بات یہ ہے کہ حکومت نے ہاؤسنگ کا جو پیکیجز دیا ہے، یہ اگلے 15 سال تک چل سکتا ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی حکومت نے عام آدمی کے بارے میں سوچا ہے، جس سے لوگ اپنے گھر اور چھت کی امید لگا رہے ہیں۔ حکومت نے لو بجٹ ہاؤسنگ میں انٹرسٹ میں جو ڈسکاؤنٹ دیا ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ 4% پر حکومت خود فائنانس مہیا کر رہی ہے، 3 لاکھ روپے کی سبسڈی دے رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پہلی بار پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے، جو اس سے پہلے کسی حکومت میں نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ سیمنٹ کی فروخت میں 71% کا اضافہ ہوا، آٹو میں 67% کا، اور فرٹیلائزر میں 56%، کیمیکل میں 32% اور فوڈ میں 31% ریکارڈ اضافہ ہوا۔ 26 اور 27 مئی کو مسلسل 2 دن 1.5 ارب سے زیادہ حصص کا ریکارڈ کاروبار ہوا، جو کہ پرانے ریکارڈ سے 50% زیادہ ہے، جو سرمایہ کاروں کا اعتماد ہے، اور یقیناً یہ پاکستان کے لیے نیک شگون ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اب پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھے گا، بلکہ بہت آگے بڑھے گا، بہت ترقی کرے گا۔ اگر شرح نمو کی رفتار یہی رہی تو پاکستان دنیا کی بڑی بڑی اکانومی کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ عمران خان کی حکومت میں پاکستان کے سارے منفی پوائنٹس مثبت ہو رہے ہیں۔ حکومت کو یہ فگر بہت پہلے دے دینے چاہیے تھے، لیکن وہ احتیاط سے کام لے رہے تھے کہ ہمیں جواب بھی دینا ہے۔ اگلا سال رواں مالی سال سے بہت بہتر ہوگا۔ لوگوں کی قوت خرید بڑھ رہی ہے۔ الحمدللہ پاکستان اب ان سرفہرست ممالک میں شامل ہو گیا جو ویکسین خود تیار کر رہے ہیں۔ چینی ساختہ ویکسین کی تیاری میں شامل تمام اسٹیک ہولڈرز مبارکباد کے مستحق ہیں، جبکہ چین کا بھی شکریہ، جس نے پاکستان کی مدد کی ہے۔ امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے اور ڈرون اٹیک کرنے کی اجازت مانگی اور پاکستان کے حالات خراب کرنے کی بھی دھمکی دی، لیکن عمران خان ڈٹ گئے اور کہا اب یہ نہیں ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وزیر اعظم نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اوکرا کی سمری مسترد کر دی۔ پیپلز پارٹی کے کسی دور میں شرح نمو 2% سے زیادہ نہیں رہی، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ہو یا بینظیر زرداری کا دور ہو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ پاکستان معاشی طور پر اگلے سال سروائیو نہیں کر سکے گا، کیونکہ حالات بہت خراب تھے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے جس انداز میں پاکستان کو بچایا وہ قابل تحسین ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی کوششوں سے 10 سال بعد کویت
نے پاکستانی ورکرز کے لیے ویزے بحال کر دیے ہیں۔ بالآخر بھارت نے پاکستان کی امن کی کوششوں کو تسلیم کر لیا۔ پاکستانی موقف کی تائید کرتے ہوئے LOC پر فائر بندی کی کوشش کو خوشائند قرار دیا اور پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ تحریک انصاف حکومت کی بڑی کامیابی: پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار FBR نے 4000 ارب روپے سے زائد ٹیکس اکٹھا کر لیا۔ کفایت شاعری کی مہم: وزیر اعظم نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے رواں مالی سال میں 1 ارب 39 کروڑ روپے کی بچت کی رقم قومی خزانے میں جمع کروا دی۔ ماضی میں اسحاق ڈار سروسز سیکٹر سے گروتھ لاتے تھے، لیکن موجودہ حکومت نے پیداوار بڑھائی، جس سے گروتھ بڑھی، چاہے وہ زراعت کا شعبہ ہو یا صنعتی پیداوار۔ پنجاب میں گندم خریداری کا عمل جاری ہے۔ 3,65,819 میٹرک ٹن گندم خریدی جا چکی ہے۔ پہلی بار ہدف سے زائد گندم خرید کی جا رہی ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں ٹیکسٹائل سیکٹر میں کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی۔ انڈسٹری زوال پذیر تھی، لیکن 2018 میں PTI حکومت نے اچھے اقدامات کیے، جس کی وجہ سے وی شیپ ریکوری ملی۔ اگلے 6 سے 8 ماہ میں 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آنے والی ہے، جس سے برآمدات میں مزید اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم کی کامیاب خارجہ پالیسی: فلسطین کے محاذ پر پاکستان کی بڑی کامیابی۔ ہیومن رائٹس کونسل کے اجلاس میں پاکستان کی پیش کردہ قرارداد کثرت سے منظور ہو گئی۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی ظلم و ستم کی شدید مذمت کی گئی۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کی سرکاری دورے پر پاکستان آمد: وزیر اعظم نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ پرائم منسٹر ہاؤس آنے والے معززین کو گارڈ آف آنر دیا گیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا اور صوبہ پنجاب کو سسٹر اسٹیٹ قرار دے دیا گیا۔ کیلیفورنیا پارلیمنٹ میں بل کی حمایت کر دی گئی۔ پاکستان کی امریکہ کو برآمدات میں تاریخی اضافہ: کورونا کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد سیاحتی سرگرمیاں دوبارہ سے بھرپور انداز میں شروع ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے حکومتی اقدامات بھی مثالی ہیں۔ 17 سال بعد سکردو، گلگت اور چترال کے ایئرپورٹس بھی سیاحوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ رواں سال میں تاریخی سیاحت ہونے والی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سوشل میڈیا فرم تیز ترین نیٹ ورک کے لیے پہلی بار پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کرے گی۔ 8 بڑے شہروں کے 15 ملین افراد کو سروس ملے گی، جبکہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ اسلامی دنیا کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم ICESCO کے زیر اہتمام رباط مراکش میں منعقد عالمی سیرت النبی کانفرنس سے وزیر اعظم نے خطاب کیا۔ پاکستان کے حق میں برٹش ورجن آئی لینڈ کی ہائی کورٹ کے فیصلے بڑی کامیابی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان ہر محاذ پر کامیابیاں سمیٹ رہا ہے۔ خارجہ محاذ پر وزیر اعظم عمران خان نے اپنی کرشماتی لیڈرشپ سے پاکستان کو ایک الگ مقام دلوایا۔ ایک وقت تھا جب PMLN کے دور میں پاکستان خارجہ محاذ پر تنہا کھڑا تھا، اور آج دنیا پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کر رہی ہے۔ پاکستان کے نام ایک اور بڑا اعزاز: عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو ورلڈ نو تمباکو ڈے 2021 ایوارڈ دینے کے لیے نامزد کر دیا۔ وزیر اعظم نے اپنی کمال سفارتی مہارت سے فلسطین کا مقدمہ دنیا کے سامنے لڑا۔ فلسطینی بھائی بھی اس بات کو برملا تسلیم کرتے ہوئے ان کے شکر گزار ہیں اور انہیں موجودہ وقت کا ارطغرل کا خطاب دے رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کا فلسطین کے لیے امداد بھیجنے کا اعلان: وزیر اعظم عمران خان کا سعودی عرب کا کامیاب دورہ، سفارتکاری کے ثمرات، 1100 پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان کو رواں سال جون کو عالمی یوم ماحولیات کی میزبانی بھی مل گئی۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس سال اللہ کے فضل سے آم کی ایکسپورٹ 1.5 لاکھ ٹن سے تجاوز کرے گی، $127 ملین کا ریکارڈ بنے گا۔ سعودی عرب نے پاکستان میں $500 ملین کے ترقیاتی پروجیکٹس کا اعلان کر ڈالا۔ کامیاب جوان پروگرام کے تحت 2.25 لاکھ اسکل ڈیولپمنٹ اسکالرشپس کا اعلان کیا۔ IT سیکٹر کی ایکسپورٹس $1.7 ارب سے تجاوز کر گئی، 10 ماہ میں 46% گروتھ۔
نیوکلیئر پاور پلانٹس کا افتتاح۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے $300 ملین کی لاگت سے بالاکوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی ہاؤسنگ اسکیم کے تحت خیبر پختونخوا میں مزدوروں کو فلیٹس کی الاٹمنٹ شروع۔ انڈسٹریل گروتھ کے لیے 4 اسپیشل اکنامک زونز پر کام شروع۔ 15 لاکھ ملازمتیں فراہم ہوں گی۔ اپریل کے مہینے میں $2.8 ارب کی ترسیلات اوورسیز پاکستانیوں نے بھیج کر ملکی تاریخ کا ریکارڈ بنا ڈالا۔ 110 ارب روپے سے کسان ترقیاتی پیکج کا اعلان اس سال کے بجٹ میں ہوا۔ خیبر پختون کے بعد پنجاب میں بھی ہیلتھ انشورنس اسکیم کا اجرا۔ سالانہ 7 لاکھ روپے تک کے علاج کی سہولیات میسر ہوں گی۔ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی نے 9 غیر ملکی کمپنیوں کو پاکستان میں موبائل فون تیار کرنے کا لائسنس جاری کر دیا۔ کامیاب جوان پروگرام کے تحت خواتین میں 1 ارب روپے تقسیم کیے گئے، جس سے گھریلو انڈسٹری کو فروغ ملے گا۔ پچھلے 3 سال میں نیب نے 484 ارب روپے ریکور کیے۔ اس سے قبل 18 سال میں مجموعی ریکوری 990 ارب کی تھی۔ وزیر اعظم نے کراچی میں اسپیشل اکنامک زون کی منظوری دے دی۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے شعبے نے پیداوار کا 10 سالہ ریکارڈ توڑ ڈالا۔ راولپنڈی اور فیصل آباد میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس کی تعمیر کی منظوری دے دی گئی۔ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ صرف $200 ملین رہ گیا۔ یاد رہے یہ پچھلے دور میں 18 ارب سے زیادہ ہوا کرتا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس ایمیزون نے پاکستان کو سیلرز لسٹ میں شامل کر لیا۔ اب پاکستان کے نوجوان آسانی سے پاکستان کی پروڈکٹ دنیا کی عالمی منڈیوں میں صرف 1 کلک سے بیچا کریں گے۔ سکردو اور گلگت میں بزنس ایئرپورٹس کا قیام۔ سعودی عرب میں 30 لاکھ نئی نوکریوں میں سے پاکستان کو 9,90,000 نوکریاں دینے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ خبریں صرف پچھلے چند ہفتوں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب عمران خان 5 سال پورے کریں گے تو پوری قوم کو نظر آ جائے گا کہ ایماندار حکمران منتخب کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آج بھی کوئی عمران خان کے مقابلے میں نواز شریف اور زرداری کو بہتر سمجھتا ہے تو اس کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔